الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، صبح 14 فروری کا دن ہے اور آپ حضرات بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر محبت کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اسے ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سرخ رنگ کا پھول جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس وبا کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے، اس سے قطع نظر ابتدا کے اندر جو مین اور خاص حدیث پاک ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں ایک مرد اور ایک عورت جن کا آپس میں غیر محرم کا تعلق ہے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے کیا ہے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عفو عن النساء الناس، تم لوگوں کی عورتوں کی عفت کی حفاظت کرو۔ الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، عفو عن النساء الناس، تم لوگوں کی عورتوں کی عفت کا خیال رکھو، ان کی عفت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تعف نساؤکم، تمہاری عورتوں کی عفت کی حفاظت کی جائے گی، یعنی تم دوسروں کی عورتوں کی عفت کی حفاظت کرو، ان کی آبرو کی حفاظت کرو۔ تمہاری عورتوں کی عفت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی، یعنی تم دوسروں کی ماں بہنوں کی عفت کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہاری ماں بہن بیٹی کی عفت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اور یہاں سے ہی یہ سمجھ لیجئے، جس طرح کہا جاتا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ اگر تم کسی پارک میں بیٹھ کر، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کیا ہے کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو پھول پیش کر رہے ہو نا، تو پھر یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تمہاری ماں بہن بیٹی کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھ کر کیا ہے پھول پیش کر رہا ہوگا۔ اور یہی بات رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ عفو عن النساء الناس تعف نساؤکم، کہ اگر تم لوگوں کی عورتوں کی عفت کی حفاظت کرو گے نا، اللہ تمہاری عورتوں کی عفت کی حفاظت کرے گا، اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری عورتوں کی حفاظت، ان کی آبرو کی حفاظت، ان کی عفت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو یہ مین حدیث ہے، اس کو سامنے رکھنا کہ اگر تم کسی کو پھول پیش کرو گے تو تمہاری ماں بہن بیٹی بھی کہیں نہ کہیں سے پھول ضرور لے کر آئے گی، کہیں نہ کہیں سے تحفہ ضرور وصول کرے گی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العینان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زناہما النظر، اور ان کا زنا دیکھنا ہے، غلط دیکھنا، والاذنان زناہما الاستماع، کان بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا غلط سننا ہے، واللسان، اور زبان بھی زنا میں مبتلا ہوتی ہے، زناہ الکلام، اور اس کا زنا کلام ہے، گفتگو ہے، گندی گفتگو ہے، غیر محرم کے ساتھ گفتگو ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، والیدو، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زناہما، اور ان کا زنا البطش، وہ پکڑنا ہے، والرجل، اور پاؤں بھی زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، زناہا الخطا،
رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا زنا پاؤں کا کیا ہے؟ چلنا ہے، غلط رستے کی طرف چلنا، غلط کام کی طرف چل کے جانا۔ والقلب، اور دل بھی زنا میں کیا ہے؟ مبتلا ہوتا ہے، یہوی و یتمنا، اور اس کا زنا بری خواہشات، بری سوچیں، بری تمنائیں ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اب اس کی تصدیق یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے، اور اصل مدعا ہی یہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں نا، ان کی انتہا کیا ہے؟ وہ شرمگاہ ہی ہے، شرمگاہ کا ملاپ ہی ہے، کہ یہ ساری چیزیں آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، یہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بالآخر کیا ہے؟ شرمگاہ یا تو کیا ہے؟ اس کی تصدیق کر دیتی ہے کہ بندہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر شرمگاہ اس کی تکذیب کر دیتی ہے کہ بندہ پھر زنا سے کیا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ تو اصل انتہا وہی چسکا اور وہی مزہ ہے شرمگاہ کے ملاپ کا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج پر گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا مررت برجال، تو چند لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، تقرض جلودہم بمقاریس، کہ ان کے چمڑے جو ہیں وہ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، من نار، آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے، یوں سمجھ لیجئے ایسی کینچی سے کہ جسے آگ میں چلا کر سرخ کیا گیا تھا۔ من ہؤلاء یا جبرائیل، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ قال، تو جبرائیل نے کہا الذین یتزینون للزنیۃ، یہ وہ مرد ہیں جو زنا کے لیے کیا ہے؟ زیب و زینت کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے نوجوان کس کے لیے سجتے سنورتے ہیں، پرسنالٹی بڑی بناتے ہیں، خوبصورت لباس، کٹنگ، یہ پرفیومیں، سب کچھ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ثم مررت، پھر میرا گزر ہوا بجب مفتن الریح، ایک کنویں کے پاس سے جس سے گندی بدبو اٹھ رہی تھی، فسمعت فی اصواتا شدیدہ، اور اس میں سے کیا ہے؟ بڑی شدید آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فقلت، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا نساء کننا یتزینا للزنیۃ، اللہ کے حبیب یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے سجتی اور سنورتی تھی۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ کس کے لیے سجتی اور سنورتی ہیں؟ شوہر والی ہے تو جب باہر جائے گی تو سجے گی سنورے گی، گھر میں شوہر کے لیے نہیں سجے گی۔ اور عام عورتیں جو ہیں وہ دیکھیں کس طرح سجتی اور سنورتی ہیں۔ تو یہ حال ہوگا ان کا آخرت کے اندر۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو بندہ مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان، وما بین رجلیہ، اور اس چیز کی ضمانت دے دے جو دو رانوں کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تضمنت لہ بالجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، لا تزنوا، زنا میں مبتلا نہ ہونا، الا من حافظ فرجہ فلہ الجنہ، خبردار جس نے اپنی، سن لو یہ بات، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، فلہ الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کی جنت ہے، اس کا انعام جنت ہے۔ ہاں، آپ نے اگر محبت کا دن منانا ہے، آپ نے اگر پھول پیش کرنا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے حبیب کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو آپ نے محبت کا دن منانا ہے تو اپنی بیوی سے منائیں، پھول پیش کرنا ہے تو اپنی بیوی کو پیش کریں۔ اللہ کی ذات ہم سب کو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق
ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کبھی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔